بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل زندگی ایک سبق میں خوش آمدید۔ ایک بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا تو اچانک اس کی نظر ایک ایسے بوڑھے شخص پر پڑی جو درختوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھا۔ وہ تمام درخت پھلدار تھے لیکن ابھی ان پر پھل آنے کا موسم نہ تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ شخص خاصا عمر رسیدہ ہے اور اپنی طبعی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ بادشاہ نے رکنے کا حکم دیا تو شاہی سواری کو روک دیا گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے آدمی کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ بوڑھا آدمی بادشاہ سلامت کے روبرو آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ خاصا کمزور ہے اور اس کی جلد بھی جھریوں سے بھری ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے بوڑھے آدمی، تو جن درختوں کا خیال رکھ رہا ہے کیا تجھے ان درختوں کا پھل کھانے کی امید بھی ہے؟ بوڑھے آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے پہلے لوگوں نے زراعت کی، اپنے جیتے جی اناج پایا اور اسے پکا کر کھایا، پھر باغات کی زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ بیج اپنے اندر سمو لیں اور اللہ پاک کے حکم سے پودے کی شکل اختیار کر لیں اور بڑے درخت بن جائیں، اور پھر ان کی شاخیں پھلوں پھولوں سے بھر جائیں، مگر وہ زندہ نہ رہ سکے، اور جب وہ زندہ نہ رہے تو ان کے بچوں اور ان کے بچوں کی اولادوں نے وہ پھل کھائے، اور ان کی محنت سے ہم سب لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ بادشاہ سلامت، آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے، لیکن اب میں اپنے بعد آنے والوں کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ بادشاہ کو اس بوڑھے آدمی کی یہ مفید بات بہت پسند آئی اور خوش ہو کر بادشاہ نے اس بوڑھے آدمی کو 1000 اشرفیاں انعام کے طور پر دیں، جس پر وہ بوڑھا ہنس پڑا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ یہ ہنسی کا موقع تو نہیں، تو تمہیں ہنسی کیوں آئی؟ بوڑھے آدمی نے کہا، مجھے اپنی محنت کا اس قدر جلد پھل مل جائے گا، اس بات پر مجھے ہنسی آئی ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ اور بھی زیادہ خوش ہوا اور بوڑھے آدمی کو 1000 اشرفیاں مزید دیں اور سپاہیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، زندگی میں کوئی بھی کام صرف اپنے مفاد یا نفع کی غرض سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی اگر کچھ وقت نکال کر کوئی کام کرنا پڑے تو ضرور کرنا چاہیے۔ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے اور اکثر ہماری توقع سے بڑھ کر ملتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ وہ کام بھی کیے جائیں جس میں کسی دوسرے کا بھلا ہو سکے۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس سے بہت بڑا سبق بھی ملا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل زندگی ایک سبق کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی قصے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔